امریکہ سے امیگرینٹس کے لیے دو اچھی خبریں ہیں۔ ایک تو امیگرینٹس کا لیگل سٹیٹس بحال کر دیا گیا ہے، وہیں پر ہی گرین کارڈ ہولڈر کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ اور اس وقت امریکہ سے امیگرینٹس کے لیے دو اچھی خبریں ہیں۔ ایک تو امیگرینٹس کا لیگل سٹیٹس بحال کر دیا گیا ہے، اور دوسرا ان کو ٹی پی ایس ان کا منسوخ کرنے سے روک دیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کرنے سے روک دیا ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں اب ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں پر ہی گرین کارڈ ہولڈر کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے جو آج کے اس ویلاگ میں ہم شیئر کریں گے۔ اکثر دوستوں کا گلہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تو مقصد ڈرانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ تمام تر حقائق، وہ چیزیں رکھنی ہوتی ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب سے 20 جنوری 2025 سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے لے کر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے مختلف فیصلے لیے ہیں۔ اب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اور اس کے بعد اس پہ ایک رد عمل بھی آتا ہے۔ جیسے حال ہی میں جو جج نے فیصلہ دیا وہ انتظامیہ کے خلاف گیا، تو اس پہ کرسٹی نوم نے ان کو ایڈیٹ قرار دے دیا، بلکہ انہوں نے اس کو وہ میل جج سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ فیمیل جج تھی۔ تو اس طرح کی بھی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آج ہم ون بائی ون پہلے ہم جو ہے ٹی پی ایس اسٹیٹس سے متعلق جان لیتے ہیں کہ یہ کس سے متعلق ہے اور اس سے کس کس کو استفادہ ہوگا، اور دوسرا پھر گرین کارڈ سے متعلق ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب، یہ امریکہ کی ایپلٹ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ہزاروں افغان باشندوں کا ٹیمپریریلی پروٹیکٹڈ سٹیٹس اس کو ختم کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ کو روک دیا ہے۔ تو یہ افغانیوں کے لیے ایک واقعی خوشخبری ہے، اور کیونکہ پہلے ان کے ویزے بھی یہاں پر منسوخ کیے گئے، ان کا جو ان کو لے کر جانا تھا وہ بھی روکا گیا، لیکن اب یہ فیصلہ آیا ہے جس میں جس کے مطابق جو کورٹ کے آرڈر ہیں اس کے مطابق یہ تمام تر ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں۔ یہ امریکی اپیل عدالت ہے جی، اس نے امیگریشن کی ایک تنظیم ہے اور پرو امیگرینٹس ہے، وہ اس کا نام ہے جی CASA۔ ان کی درخواست کو منظور کر لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ٹی پی ایس کا جو خاتمہ ہے اس کو انتظامی طور پر 21 جولائی تک روک دیا جائے، اور ٹی پی ایس سٹیٹس ان کا 21 جولائی تک برقرار رہے گا۔ مطلب آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد 21 جولائی تک کا یہ حکم امتناع ہے۔ اس میں کوئی انہونی نہیں ہے، یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہی کہ آپ کو اسٹے آرڈر لینا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب مل گیا ہے تو اب ڈیفینیٹلی یہ ایکسٹینڈ ہوگا یا پھر اس پہ فیصلہ آئے گا۔ تو اب تب تک کے لیے تو یہ امیگرینٹس جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اب CAS نے امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے خلاف اپریل میں ایک اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغان اور کیمرونی شہریوں کے ٹی پی ایس کے خاتمے کے خلاف ہم مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے مقدمہ درج کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اب جو ہے اپنی ایک درخواست دائر کی تھی 14 جولائی کو، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ افغان شہریوں کے ٹی پی ایس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ 14 جولائی کو کیا جا رہا تھا، جس کے بعد عدالتی ڈاکومنٹ کے مطابق کیمرونی شہریوں کا سٹیٹس 4 اگست کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو انہوں نے رکھی تھیں، ایک افغان شہریوں کا 14 جولائی کو، اور کیمرون کے شہریوں کا 4 اگست کو ختم کیا جانا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ہنگامی بنیادوں پہ یہ درخواست دائر کی، جس پہ انہوں نے عدالت کو کہا کہ یہ کیا جائے۔ پھر محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے فوری طور پر اس بارے میں کوئی اپنا تبصرہ نہیں کیا ہے، کہ اپریل میں جب ٹرمپ انتظامیہ نے افغان اور کیمرون کے شہریوں کے لیے عارضی تحفظاتی سٹیٹس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ اب افغانستان اور کیمرون کی صورتحال مزید اس تحفظ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ کیا گیا تھا۔ اب عدالت نے اس کو حکم امتناع دے دیا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے کو جواب دینے کے لیے وقت دیا گیا ہے، وہ جواب دیں، اور 21 جولائی تک اب یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ اب امریکہ نے 2021 میں طالبان کے افغانستان کے قبضے کے بعد 82,000 سے زائد افغان شہریوں کو نکالا تھا، اور اس کے بعد جن میں سے 70,000 سے زائد افراد نے امریکہ میں عارضی پیرول کے تحت داخلہ لیا تھا، جو کہ قانونی طور پر 2 سال کے لیے اجازت نامہ تھا۔ اب وہ افغان باشندے یہیں پر رہ رہے تھے، اب ان کا یہ پروٹیکٹڈ سٹیٹس جو ہے ختم کر دیا گیا تھا، یہ اعلان کیا تھا، اب عدالت سے ان کو اسٹے آرڈر مل گیا ہے، تو 21 جولائی تک یہ محفوظ ہیں، اور اس کے بعد آگے جو ہے عدالت فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال انتظامیہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی US گرین کارڈ کی، تو اس سے متعلق ہم بہت زیادہ بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے
کہ لوگ اس سے متعلق خاص سے کنسرن ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پہ مختلف فیصلے لے رہی ہے اور لوگ اس سے پریشان بھی ہیں۔ تو اب اچھی خبر یہ ہے کہ جناب جب مجھے کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک خبر پیچھے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جس کا رینیو ہونا ہے، جس کا ایکسپائر ہو گیا گرین کارڈ، تو اس نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے خبر نیوز ویک نے پیچھے یہ دی تھی کہ وہ بھائی اب اس کا ٹائم پیریڈ بڑھتے بڑھتے ایک بیک لاگ کی وجہ سے 9 ماہ یا 1 سال تک پہنچ چکا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے USCIS کی وضاحت آ گئی ہے کہ جیسے ہی آپ رینیول کے لیے فارم I-90 سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک رسید دے دی جاتی ہے، اس پہ از خود 48 منتھ جو 4 سال بنتے ہیں وہ خود بخود بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ جو ہے لیگل ہی ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ اپنا وہ جو جتنے بھی آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں آپ وہ کرتے رہیں گے، اور بس اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ رسید اور وہ اپنا کارڈ آپ نے ساتھ رکھنا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی لیگل پریشانی نہ بنے۔ باقی آپ اپنے اٹارنی سے ضرور مشورہ کیا کیجئے، کیونکہ ہم نیوز بیسڈ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔